بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1758۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1763۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ قبرستان جانے کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ترجمہ: مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1764۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات قیام میرے پاس ہوتا تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، مومن قوم کے گھروں، تم پر سلامتی ہو، اور جس کال کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں اس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ تم تک پہنچ چکا، اور بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع گھرقد والوں کی مغفرت فرما۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1766۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زیارت قبور کے موقع پر میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کریں، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور ہم سے پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1770۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1731۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1733۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب جس قدر ضرورت محسوس کرو اسے رکھو۔ میں نے مشکیزے کے علاوہ نبیذ بنانے سے تمہیں منع کیا تھا، تم تمام برتنوں میں نبیذ بنا سکتے ہو لیکن نشہ آور مشروب استعمال نہ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1762۔